یہ ہیں کیسر حفیظ تقی جو پروفیشنل فوٹوگرافر ہیں جن کی تصاویر ڈالرز میں بکتی ہیں۔ فائن آرٹ فوٹوگرافی کیا ہوتی ہے اور کون لوگ ہیں جو تصاویر ڈالرز میں خریدتے ہیں، جانیے اس ویڈیو میں۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو بتائیں کہ فائن آرٹ کیا ہے؟ دیکھیں بیسیکلی آرٹ سب سے پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ آرٹ کیا ہے، آرٹ یا فائن آرٹ کیا چیز ہے۔ کسی بھی صورت میں ایک آرٹسٹ اپنا جب ایک ویژن دکھاتا ہے تو اس کو ہم بیسیکلی بولتے ہیں کہ وہ آرٹسٹ کا ایک پرسپیکٹیو ہوگا، ٹھیک۔ سو اسی طرح سے اگر آپ فائن آرٹ کی بات کر رہے ہیں تو فائن آرٹ بھی بیسیکلی کیا ہے کہ آپ آرٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ کا جو ایک کریٹیوٹی ہے، جو آپ کا ایک آئیڈیا ہے، آپ کا ویژن ہے، اس کو بیسیکلی کسی طرح سے ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم فائن آرٹ بولتے ہیں۔ فائن آرٹ فوٹوگرافی کتنی مشکل ہے؟ جہاں تک آپ نے کہا جی کہ کتنا مشکل ہے، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایک آرٹسٹ کے اوپر، کیونکہ اگین وہی ہے کہ یہ ہر آرٹسٹ کی اپنی ایک طریقہ کار ہوگا، اپنا ایک سٹائل ہوگا جس سے اس نے اس آرٹ کے اوپر کام کرنا۔ اچھا پکچرز کی اگر بات کی جائے، کتنے میں سیل ہوتی ہے، ڈالرز میں کون خریدتا ہے، اور کیا طریقہ کار ہے کہ اپنی بنائی ہوئی پکچر وہاں تک سیل کی جائے؟ یہاں پر ایک جو ڈیبیٹ ہے، یہاں پر میں ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں، اگر آپ اپنی آرٹ کو اس پرپس کے لیے بنا رہے ہیں کہ آپ نے اس کو کل کو سیل کرنا، ٹھیک ہے، تو وہ آرٹ نہیں، ٹھیک ہے، بڑی معذرت کے ساتھ وہ آرٹ نہیں۔ اب جو آپ والی بات ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے فائن آرٹ کی پروڈکٹس جو ہیں وہ سیل ہوں یا کہیں پر اس کو کوئی خریدے؟ جو پرٹیکولر فائن آرٹ فوٹوگرافی ہے، فائن آرٹ فوٹوگرافی کا جو بائر ہے وہ آپ کا کوئی عام کلائنٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ لوگ ہوں گے جن کو بیسکلی آرٹ کی سمجھ ہے اور جو ایک آرٹسٹ کے کام کو اس طرح سمجھ رہے ہیں کہ اس نے کیا چیز دکھانے کی کوشش کی ہے، یا اس نے کس طرح سے کسی چیز کو جو ہے پرسیو کیا ہے، اس کے کیا کانسیپٹ کیا ہے، اس حوالے سے۔ اب اس حوالے سے اس کی پرائس کیا سیٹ کی جائے گی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایک انڈیویجول کے اوپر، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے بائر کے اوپر، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس آرٹ لور کے اوپر کہ وہ اس کی کیا پرائس آفر کر سکتا ہے۔ جس طرح میں آپ کو ایک چھوٹی سی اپنی ایگزامپل دیتا ہوں، میں نے اپنا ایک جو ہے وہ اسی طرح سے اپنا ایک پورٹریٹ بنایا ہوا تھا، اور رینڈم پورٹریٹ تھا میرا۔ وہ پورٹریٹ میں نے بنا کر اور اس کو میں اپنی دیوار پہ، اپنی اسٹوڈیو کی دیوار پر لگا دیا ہوا تھا۔ میرا ایک اتفاق ہوا، ایک چائنیز ڈائریکٹر تھے، ان کا میرے ساتھ جو ہے وہ آنا ہوا، اور ہم لوگ بیسکلی مل کر ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے۔ تو انہوں نے میرے اسٹوڈیو کو وزٹ کیا، اور اسٹوڈیو کو وزٹ کرنے کے بعد ان کی نظر اس پر پڑی، تو انہوں نے جو ساتھ، کیونکہ وہ چائنیز تھے، ظاہر ہے وہ انگلش یا باقی لینگویجز نہیں بول سکتے تھے، تو انہوں نے ہمارے ساتھ جو ٹرانسلیٹر تھا وہ پاکستانی تھا، اس کو انہوں نے کہا کہ میں یہ چیز خریدنا چاہ رہا ہوں۔ تو اس نے آ کر مجھ سے بات کی، اس نے کہا جی کہ وہ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ اس کو بیچنا چاہیں گے۔ اچھا، اب میرے لیے وہ بیسکلی میرا ایک بڑا اچھا کام تھا، بڑا انٹرسٹنگ کام تھا، وہ چیز ان کو بڑی اٹریکٹ کی، ان کو خوبصورت لگا، کیونکہ ظاہر اس میں لائٹنگ بڑی خوبصورت تھی، کمپوزیشن تھی، سارا کچھ تھا۔ انہوں نے مجھے کہا جی کیا آپ یہ بیچنا چاہیں گے؟ تو میرا ان کا یہ سوال تھا کہ وہ کیوں خریدنا چاہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ان کو یہ بیسکلی اچھا لگا، اور انہوں نے اپنی اس کو جا کے یوز کرنا۔ اب اس کے لیے ہی آفرڈ بھی کہ جی آپ اس کو کتنے میں سیل کریں گے، تو انہوں نے جو سٹارٹ کیا تھا اس کا سٹارٹ ہی تقریباً جو ہے وہ تقریباً 1.25 لاکھ روپے سے تھا۔ 1.25 لاکھ روپے کا انہوں نے خود آفر کی کہ جی اس کو آپ 1.25 لاکھ روپے تک، وہ ان کا مائنڈ ہے جی، تو اس کو سیل کر سکتے ہیں۔ تو کر آ کے وہ ڈیفینیٹلی مجھے کوئی لائک 1.5 لاکھ میں انہوں نے اس کو خرید لیا مجھ سے۔ ہائیسٹ کتنے کی سیل کی ہے ابھی تک آپ نے؟ ہائیسٹ تقریباً دیکھیں جی کوئی 5-6 لاکھ تک کی، 5-6 لاکھ جی 5-6 لاکھ تک کی جو ہے وہ ہائیسٹ۔ کون لوگ لیتے ہیں یہ؟ دیکھیں اگین وہی میں نے آپ کو بتایا کہ آرٹ جو ہے وہ صرف وہ خریدے گا، وہ لوگ لیں گے جو آرٹ کو سمجھتے ہیں، جو آرٹ کی ویلیو کو سمجھتے ہیں۔ اچھا سر بتائیے گا ڈالرز میں کیا کرائیٹیریا ہے، کس طرح پاکستان میں بیٹھا ایک فائن آرٹ کا جو آرٹسٹ ہے، فوٹوگرافر ہے، وہ کس طرح سیل کر سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو آپ نے یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ پاکستان کے اندر جو فائن آرٹ کے فوٹوگرافرز ہیں وہ موسٹلی جو کام کر رہے ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہے ہیں، اور انٹرنیشنل لیول پہ ہی کام کر کے وہ اس کو وہیں پر جو ہے اس کو سیل بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے کلائنٹس بیسکلی انٹرنیشنل کلائنٹس ہی ہوتے ہیں۔ لوکل مارکیٹ میں اس کو کوئی ایکسیپٹنس نہیں ہے، یا لوکل مارکیٹ میں آپ کو بیسکلی کوئی بائر نہیں ملے گا، کیونکہ اگین وہی ہے کہ لوگوں میں سینس نہیں ہے، لوگوں میں اس طرح سے اویئرنیس نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے کہ اس کو سمجھ سکیں کہ کیا کام ہے اور اس کی کیا ویلیو ہے۔ اچھا سر موویز میں دکھایا جاتا ہے یا ڈراموں میں کہ فلاں جو ایک پکچر ہے
یا وہ جو گیلری میں ایگزیبیشن ہوئی ہے اس میں کروڑوں کی کسی بندے نے پکچر خرید لی, کیا حقیقت میں بھی ایسا ممکن ہے کروڑوں میں پکچرز لاکھوں میں خریدی جاتی ہیں اور بیچی جاتی ہیں؟ بالکل ہوتا ہے, کیوں نہیں ہوتا. ہسٹری اس سے بھری پڑی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو پورٹریٹ جس کی ویلیو ہے وہ $1 بلین کا پورٹریٹ. او مائی گاڈ. اور وہ پورٹریٹ کوئی ابھی ریسنٹ پورٹریٹ نہیں ہے, آپ نے سنا ہوگا اس کے بارے میں, ڈیونچی کا مونالیزا پورٹریٹ. مجھے بتائیں کہ کن کن کنٹریز میں فوٹوگرافی کا بہت زیادہ شوق ہے اور آپ نے کہاں پہ جا کے کی ہے, اور کہاں کے لوگ زیادہ فائن آرٹ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں؟ میں نے بہت جگہوں پر کام کیا ہوا ہے. میں نے ٹرکی میں کام کیا ہوا ہے, بہت بے تحاشا جگہیں ہیں جہاں پر میں نے کام کیا ہوا ہے. یو کے میں کام کیا ہوا ہے. اب دیکھیں فائن آرٹ کی جو بیسکلی اسپیسیفکلی اگر آپ فائن آرٹ کے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں تو فائن آرٹ کی جو سب سے بڑی مجھے لگتا ہے کہ مارکیٹ ہے وہ آپ کی یورپ ہے. یورپ کے اندر, کیونکہ اگین دیکھیں یورپ میں آپ کا یا جو امریکہ سائڈ ہے وہاں پر چونکہ آرٹ کو ایک بہت پراپر طریقے سے بڑا رسپیکٹفل میڈیم سمجھا جاتا ہے, کھل کے کھیل سکتے اور ہیں, بڑا ان کے پاس جو ہیں آپشنز ہیں, بڑے ان کے پاس جو ہیں وہ لیوریج ہے کہ وہ کام کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں آرٹ کے اوپر بہت سی پابندیاں ہیں. ہمارے یہاں آرٹ کے اوپر آپ کی بیسکلی جو ہے سوسائٹی کی کچھ پرابلمز ہیں, کچھ آپ کے ریلیجس باؤنڈریز ہیں, اس طرح کے بہت سے اس طرح کے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے آرٹ کو آج تک آپ فلرش نہیں کر سکیں. تو ظاہر ہے وہ کس طرح ہوگا, کس طرح پروموشن ہوگی. سر بتائیے گا کوئی ایسی کہانی اپنی لائف کی کہ ایک پکچر بنانے کے لیے بہت زیادہ ٹائم لگ گیا ہو؟ بہت ساری ہیں, بے تحاشا اس طرح کی میموریز ہیں, بہت سارے اس طرح کے مومنٹس ہیں. کیونکہ اگین دیکھیں دیکھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ صرف ایک تصویر ہے, یا فلم اگر آپ دیکھتے ہو تو آپ کو فلم میں صرف لگتا ہے کہ جی بیسکلی سامنے جو کریکٹرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں, ہیرو ہے یا ہیروئن ہے, یہ جو بھی آپ کے اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں وہ کریکٹرز ہیں. اس کے پیچھے پورا ایک کرو ہوتا ہے, ہزاروں لوگوں کی تعداد ہوتی ہے. اسی طرح جب آپ فوٹوگرافی کر رہے ہوتے ہیں تو صرف ایک انڈیویجول پرسن کیمرے پہ نہیں ہوتا, بلکہ ساتھ اور بھی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے لائٹ سیٹ کرنی ہوتی ہے, باقی کام کرنے ہوتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. اگر آپ اپنے ٹائم کو ذرا بھی جو ہے پراپرلی فالو اپ نہیں کرتے تو اس سے بہت بڑے بڑے آپ کو چیلنجز ہو سکتے ہیں. اچھا آخر میں مجھے بتائیے گا کہ فوٹوگرافی کی بات کر لی ہم نے, فائن آرٹ کی بات کر لی, مجھے بتائیں کہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ میں ہے یا میرے اپنے مائنڈ سیٹ میں ہے کہ کیمراز بہت زیادہ, لینزز بہت زیادہ مہنگے آتے ہیں, کتنے کو مہنگے آتے ہیں, اور یہ اگر کسی نے ایز اے ہابی یوز کرنی ہو فوٹوگرافی تو کتنے میں اس کوسٹلی پڑ سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اب آپ کے پاس فون ہے, فون کے اندر ایک بہت بہترین کیمرہ ہے, تو جہاں تک تو شوقیہ فوٹوگرافی ہے وہ آپ کے فون کیمرے سے بہت اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ایک لینز آپ کی, اگر آپ ایک پرٹیکولر لینز کی بات کر لیں تو ایک لینز منیمم کاسٹ آپ کو کوئی 10-12 ہزار روپے کا بھی کر سکتا ہے, اور ایک لینز آپ کو تقریباً کوئی جو ہے 20-25 لاکھ روپے کا بھی ہو سکتا ہے. اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اوپر